اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آپ تمام عاشقان قرآن کو ایک بار پھر سے تفسیر نور کے اس ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے سورہ توبہ کی 110 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم مزید 2 آیتوں کی تفسیر کو جانیں گے، جس میں ہم یہ جانیں گے کہ آخر وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی شے ہے کہ جسے ہم خدا کو بیچ سکتے ہیں۔ تو آئیے اس کی تفسیر کو جاننے سے پہلے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے اموال جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، پھر مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں۔ یہ تورات، انجیل اور قرآن میں اللہ کے ذمے پکا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر اپنا عہد پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ بس تم نے اللہ سے جو سودا کیا ہے اس پر خوشی مناؤ، اور یہ بھی بڑی کامیابی ہے۔ ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات پر بات کرتے ہیں۔ دنیا ایک بازار ہے اور خریدار خود خدا ہے۔ بکنے والی جنس و سامان جان و مال ہے اور قیمت جنت ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنی جان و مال خدا کے ہاتھ بیچتا ہے تو وہ فائدے میں رہتا ہے، اور اگر کسی دوسرے کے ہاتھ کوئی اپنی جان و مال کو فروخت کرتا ہے تو سراسر گھاٹے میں رہتا ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ خدا کے ساتھ جان و مال کا سودا کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ خدا کے ساتھ سودا کرنے میں کئی امتیاز پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، ہمارا تمام ترکہ و جائیداد سب خدا کا عطا کردہ ہے۔ خدا کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ جان و مال فروخت کرنا نامناسب ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ معمولی عمل کا بھی خریدار ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، سورہ زلزال آیت نمبر 7۔ جو کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا تو وہ اسے دیکھ لے گا۔ نمبر 3، خدا کی خریداری کا لطف یہ ہے کہ اگر جنس عیب دار ہو تو پھر وہ اس کی اصلاح کرتا ہے، رسوا نہیں کرتا۔ نمبر 4، ہماری معمولی جان و مال کو وہ جنت کے عوض خرید کرتا ہے، اور اتنی بڑی قیمت کوئی اور سوداگر نہیں دے سکتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تمہاری جان کی قیمت جنت ہے، لہٰذا اپنے آپ کو تھوڑی سی قیمت میں فروخت نہ کرو۔ خدا کے ساتھ سودا کرنے کے فائدے کو جاننے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغام کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، جب ہمارے سودے کو خدا خریدنا چاہتا ہے تو ہم کسی اور گاہک کو تلاش کیوں کریں؟ ان اللہ اشترا۔ نمبر 2، اللہ صرف اہل ایمان کے جان و مال کا خریدار ہے، وہ منافق و کافر کی جان و مال کا خریدار نہیں ہے۔ اللہ نے پہلے جان خریدی ہے، پھر مال خریدا ہے۔ انفسہم و اموالہم، اس کی وجہ یہ ہے کہ جان ہر کسی کے پاس ہوتی ہے، لیکن بہت سے افراد مال سے محروم ہوتے ہیں۔ نمبر 4، جنت تلوار و جہاد کے زیر سایہ ہے، اور اس کے لیے جان و مال کو خدا کے لیے قربان کرنا پڑتا ہے۔ لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ۔ نمبر 5، جب ہدف خدا ہو تو پھر قتل ہو جانے یا بچ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ نمبر 6، مومن ہمیشہ جہاد کے لیے کمر بستہ رہتا ہے، یقاتلون۔ نمبر 7، مومن اس لیے جنگ کرتا ہے کہ وہ باطل اور اہل باطل کو نابود کرنا چاہتا ہے اور نتیجے میں شہادت حاصل کرتا ہے، فیقتلون ویقتلون۔ نمبر 8، اللہ کے ساتھ سودا کرنے میں یقینی نفع ہے، جبکہ اوروں سے سودا کرنے میں خسارہ ہی خسارہ اور گھاٹا ہے۔ نمبر 9، مجاہدین سے کیا گیا وعدہ صرف قرآن تک ہی محدود نہیں ہے، یہ وعدہ تورات و انجیل میں بھی موجود ہے، اور اگر ہمیں آج ان کتابوں میں یہ وعدہ دکھائی نہیں دیتا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، فی التوراۃ والانجیل۔ نمبر 10،
اگرچہ خدا پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے، لیکن خدا نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے کچھ حقوق اپنے ذمے قرار دیے ہیں۔ وعدن علیہ حقا، نمبر 11، معاہدے کی پاسداری و حفاظت ضروری ہے۔ وعدن حقا اوفا، نمبر 12، اللہ تعالیٰ نے مخلص اہل ایمان کو اس سودے کا دوسرا فریق بیچنے والا قرار دیا ہے، بایعتم فرمایا ہے، اس کے بجائے بعتم نہیں کہا۔ نمبر 13، مال و جان فانی و ختم ہونے والے ہیں جبکہ آخرت باقی رہنے والی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ خدا ہم سے فانی چیز لے کر باقی رہنے والی چیز عطا کر رہا ہے۔ اگر انسان یہ سودا نہ کرے تو پھر سراسر گھاٹے اور نقصان کا سودا کرے گا۔ فاستبشروا، نمبر 14، خدا نے جہاں سازش کرنے والے منافقین کی مذمت کی ہے وہاں مومنین پر اپنے فضل و کرم کا بھی تذکرہ کیا ہے اور ان کی جانفشانی کی قدردانی کی ہے۔ فاستبشروا، نمبر 15، خدا کے ساتھ خرید و فروخت کے معاملے کو ہی کامیابی کہا جا سکتا ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم۔ تو یہ تھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 کی تفسیر۔ اب آئیے آیت نمبر 112 کی تفسیر کو جاننے سے پہلے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ یہ لوگ توبہ کرنے والے، عبادت گزار، حمد کرنے والے، راہ خدا میں سفر کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کی دعوت دینے والے اور برائی سے روکنے والے اور حدود اللہ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیں۔ ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کی وضاحت کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ راہ خدا میں جہاد کرنے والے مومنین کی کیا کیا خوبیاں ہیں۔ اس آیت مجیدہ میں جہاد کرنے والے اہل ایمان کی 9 صفات بیان کی گئی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو عبادت الہی کے مدار میں رکھتے ہیں، اور وہ اپنی زبان سے اللہ کی حمد بجا لاتے ہیں، پاؤں کو حرکت میں لاتے ہیں اور خدا کی راہ میں سفر کرتے ہیں، اور اپنے بدن سے رکوع اور سجود بجا لاتے ہیں، اور اپنی کامل اصلاح کے بعد امر بالمعروف کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے ماحول اور معاشرے کی اصلاح کرتے ہیں اور لوگوں کو برائیوں سے منع کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ قوانین الہی کی سرحدوں سے باہر نہیں نکلتے۔ گناہ سے توبہ کی جائے تو اس سے عبادت کے راستے کھل جاتے ہیں اور انسان خدا کی ستائش کرنے والا بن کر جمود و ٹھہراؤ سے نکل کر حرکت میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد خدا کے حضور رکوع سجود کرتے ہیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے پیغام کو عام کرتے ہیں۔ لفظ التائبون اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ خدا کے ساتھ جان و مال کا سودا کرنے والے اپنے اندر اندرونی انقلاب لاتے ہیں اور ناروا کردار سے علیحدگی اختیار کر کے خدا کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے میدان میں آ کر قدم رکھتے ہیں۔ جب ہم کربلا کے میدان کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں حر اور زہیر کا ماضی اگرچہ تابناک اور اچھا نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے توبہ کی اور خدا سے اپنی جانوں کا سودا کیا تو ان کا مستقبل روشن ہو گیا۔ عباد بصری نے امام سجاد علیہ السلام کو حج کے لیے مکہ جاتے ہوئے دیکھا تو اس نے آپ سے کہا کہ آپ نے جہاد اور اس کی مشکلات کو چھوڑ کر حج کا آسان راستہ اپنایا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اسے جواب دیا کہ تم ان اللہ اشترى من المؤمنین کی آیت کے ساتھ والی آیت پڑھو۔ چنانچہ اس نے ان اللہ اشترى کی آیت پڑھی، پھر اس نے یہ آیت پڑھی تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جہادی سالاروں میں یہ صفات اور کمالات ہوتے تو ہم پر قیام واجب ہوتا اور اس صورت میں جہاد حج سے بہتر قرار پاتا۔ الوسائل جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 46 ہے۔ روایات میں بیان ہوا ہے کہ السائحون سے مراد روزے دار ہیں۔ تفسیر نور الثقلین۔ نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغام کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ اپنے معاہدے کی پابندی اس صورت میں کرے گا جب اہل ایمان حدود و احکام الہی کی بھرپور محافظت کریں گے۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ التَّائِبُونَ۔ نمبر 2، جنگ میں شرکت کرنا جہاد اصغر یعنی چھوٹا جہاد ہے اور اس کے نتیجے میں انسان جہاد اکبر اور خود سازی اور اپنی اصلاح کے قابل بنتا ہے۔ یقتلون التائبون۔
نمبر 3، اسلام ایک جامع دین ہے جہاں اگر تلوار سے لڑنا فرض ہے تو وہاں سیاحت و سفر بھی اس کے پہلو میں موجود ہے۔ یقتلون التائبون السائحون۔ نمبر 4، خدا یہ چاہتا ہے کہ مومن میں یہ صفات حسنہ بطور ملکہ موجود ہونی چاہیے۔ التائبون العابدون، تمام صفات اسم فاعل کی صورت میں بیان ہوئی ہیں نہ کہ فعل کی صورت میں، یہ استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ نمبر 5، مجاہدین کی روح کو ذکر الہی اور عبادت خداوندی سے تقویت ملتی ہے نہ کہ شراب و شباب اور موسیقی میں۔ یقاتلون التائبون العابدون۔ نمبر 6، عبادت کی قبولیت کے لیے توبہ شرط ہے۔ التائبون العابدون۔ نمبر 7، حرکت، جستجو، سیاحت، ہجرت اور خودسازی معنوی کمال اور قرب الہی کے حصول کے لیے انتہائی مؤثر ہے۔ السائحون، مردان خدا ہمیشہ متحرک یعنی ایکٹیو رہتے ہیں اور جمود، ٹھہراؤ میں مبتلا نہیں ہوتے۔ نمبر 8، اسلام کے مجاہد کو غازی اور عبادت گزار ہونا چاہیے۔ یقاتلون الراکعون الساجدون۔ نمبر 9، سفر کمال میں خود سازی اپنی اصلاح پہلا درجہ ہے اور معاشرے کی اصلاح اس کا دوسرا درجہ ہے۔ نمبر 10، باہری دشمنوں سے جنگ کے باوجود ہمیں اپنی اندرونی برائیوں سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ یقاتلون الآمرون بالمعروف۔ نمبر 11، حدود الہی کی حفاظت کے لیے جہاں ہمیں بیرونی دشمنوں سے مقابلے کی ضرورت ہے وہاں ہمیں اندرونی خرابیوں کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ یقاتلون والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ نمبر 12، اجتماعی خرابیوں کے ختم کرنے کے لیے مجاہدین پر زیادہ ذمہ داریاں آتی ہیں۔ یقاتلون الناہون عن المنکر۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔